الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہماری زندگی میں ماہ مبارک رمضان کا مہینہ رکھا۔ یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، خدا سے توبہ کرتا ہے اور خدا توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں یہ یاد رکھیے کہ جب انسان مومن مسلمان اللہ کی رضا کے لیے قربتاً الی اللہ روزہ رکھتا ہے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو یاد رکھیے کہ صرف روزہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آپ بھوک اور پیاس برداشت کریں، صرف آپ پانی نہیں پیتے، آپ کھانا نہیں کھاتے، صرف یہی روزہ ہو گیا۔ روزہ اس کا نام نہیں ہے۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے، مسلمان رکھتا ہے، مومن رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی برائی سے، گناہ سے محفوظ رہے کہ جسے اللہ نے منع کیا، چاہے وہ آنکھ کا گناہ ہو، چاہے وہ زبان کا گناہ ہو، چاہے وہ ہاتھ کا گناہ ہو، چاہے وہ پاؤں کا گناہ ہو، چاہے آپ کا عمل ہو، چاہے آپ کا قول ہو، چاہے آپ کا فعل ہو، ان ساری چیزوں سے بچنا ہے کہ جسے اللہ نے منع فرمایا، جسے اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، جسے اللہ نے ہمیں منع کر دی، اس سے آپ نے بچنا۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، آپ کھاتے نہیں ہیں، آپ پیتے نہیں ہیں، اللہ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا۔ اللہ کو کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ صرف یہ روزہ رکھوانے کا مقصد اس خالق کا، اس رحمان کا یہ ہے کہ تاکہ آپ کو احساس ہو کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، جنہیں کھانا نہیں ملتا، جنہیں پانی نہیں ملتا، جو فاقوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کا آپ کو احساس آپ کے دل میں پیدا ہو۔ اسے کہتے ہیں خالق، اسے کہتے ہیں رحمان رحیم، جسے احساس پیدا ہو۔ وہ انسان ہی کیا، وہ مسلمان ہی کیا کہ جو روزہ بھی رکھے اور اللہ کی مخلوق کا احساس نہ کر سکے۔ اللہ نے کہا کہ میں حقوق اللہ معاف کر سکتا ہوں، حقوق اللہ معاف کر سکتا ہوں، حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے میری مخلوق کو تکلیف دی، تم نے میری مخلوق کا حق کھایا، میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر میری مخلوق کو تکلیف دی، زبان سے ہو، عمل سے ہو، قول سے ہو، فعل سے ہو، میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر تم نے تکلیف دی تو وہ مسلمان ہی کیا، میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں، جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے میں سوال کر رہا ہوں، وہ مسلمان ہی کیا جو روزہ رکھتا ہو اور حقوق العباد کا احساس اس کے دل میں نہ جاگتا ہو؟ وہ مسلمان ہی کیا جو روزہ رکھتا ہو لیکن کسی کا خیال نہ کرتا ہو؟ وہ مسلمان ہی کیا جو روزہ رکھتا ہو اور کسی کا حق بھی کھاتا ہو؟ وہ انسان ہی کیا جو روزہ رکھتا ہو لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہو؟ وہ انسان ہی کیا، وہ مسلمان ہی کیا جو روزہ رکھتا ہو اور اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے کسی کو تکلیف دیتا ہو؟ کسی کو تکلیف دے کر وہ یہ سمجھے کہ میرا روزہ قبول ہو گیا، یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ اس کا روزہ قبول ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں اسی کا روزہ قبول ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ترک کر دے جسے اللہ نے منع کیا ہے، ہر اس گناہ کو چھوڑ دے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، اور حقوق العباد کا خیال رکھے۔ یہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا، جن کے پاس راشن نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں تو یہ نیا ایک جو ہے وہ رسم بن گئی ہے کہ ہم کسی کو راشن بھی دیتے ہیں نا تو ویڈیو بنا کے، دکھا کے، تصویریں بنا کر جی ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں۔ اگر تم نے کسی کو کوئی چیز دینی ہے اللہ کی راہ میں تو اسے چھپ کے دو۔ مولا علی علیہ السلام یتیموں کو رات کی تاریکی میں جا کے کھانا دیتے تھے، دن میں اعلان کر کے کھانا نہیں دیتے تھے میں یہ کھانا دے رہا ہوں۔ اگر آپ کسی کا احساس کرتے ہو حقوق العباد کا، اگر آپ کسی کا خیال رکھتے ہو تو اسے اس چیز کا احساس نہ ہو کہ آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، بلکہ اسے اکیلے میں، تنہائی میں جا کے اس کا احساس کریں۔ جو آپ اسے دینا چاہتے ہیں اسے تنہائی میں جا کر دیں۔ یہ احساس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حقیقی معنوں میں معرفت الہی اور حقوق العباد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔